ہزاروں درود اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کی مدد خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تمام مرسلین کا امام محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کائنات کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ پیارے رسول نے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور دنیا کی جہت بدل دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں پکار پکار کر اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی دنیا میں عزت و آبرو اور ترقی کا راز اسی میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ درود و سلام بلا ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور ہدیہ بھیجے اور امت مسلمہ اور وطن عزیز میں درپیش مسائل کے لیے دعا کیجیے۔ محسن انسانیت کے قبل اقوام عالم جہالت اور گمراہی کا شکار تھی، یعنی شرک، کفر، اخلاق و سیرت، افعال اور کردار کے حوالے سے پستی کا شکار تھی۔ ایران کی سلطنت اخلاقی اعتبار سے پست تھی۔ مصر میں یہودیوں کا مذہب تھا۔ ہند میں خود ساختہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ایشیا میں بھی یہی حال تھا۔ انسانیت کا تصور تک نہ تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ چاند تھا تو بے نور، سورج تھا تو ڈوبا، ستارے تھے تو مدھم اور بجھے بجھے، لوگ منتشر اور بکھرے بکھرے، دل اجڑے ہوئے، عقل پر پتھر پڑے ہوئے۔ پھر فاران کی چوٹیوں سے حکمت و دانائی، اخلاق کا پیکر، انسانیت کی معراج پر ایسا سورج طلوع ہوا جس کی آب و تاب اور چمک نے جہالت اور اندھیروں کا سینہ چیر کر انسانیت کو معراج پر پہنچا دیا۔ روشنیاں بکھر گئیں، نور ہی نور پھیل گیا، رحمتیں برسیں، برکتیں ہی برکتیں بھر گئیں۔ حضرت جریر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام خیر سے محروم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے۔ انہیں گود میں بھی لیتے تھے، پیار بھی کرتے تھے اور چومتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت قیس بنت محسن اپنے شیر خوار بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دیہات کے رہنے والے ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کیا آپ حضرات بچوں کو چومتے ہیں؟ ہم تو نہیں چومتے۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے۔ سن 8 ہجری کو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو آپ کی خدمت میں لاتے تھے۔ آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے۔ بچپن کے زمانے میں بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچے انہیں ہی اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں۔ تربیت کا جو بہترین موقع پیار و محبت سے ممکن ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ بچوں کو بالکل اپنے سے قریب رکھتے تھے، حتیٰ کہ بچوں کے کھیل کا بھی لحاظ فرماتے۔ اگر کسی موقع پر نماز میں وہ واپس سوار ہو جاتے تو آپ ان کی ضرورت کی تکمیل کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ظہر یا عصر کی نماز میں حضرت حسن یا حسین کو ساتھ لائے۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ دوران نماز آپ نے سجدہ طویل فرمایا۔ حضرت شداد فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں ہیں، لہٰذا میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ نے دوران نماز سجدہ طویل فرمایا، ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کوئی معاملہ پیش آیا ہے یا یہ کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی، بلکہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ بچے کی ضرورت کی تکمیل سے پہلے سجدہ ختم کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اہل و عیال پر آپ سے زیادہ رحم دل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے شفیق اور مہربان تھے، مگر آپ کی رحمت اور شفقت بچوں پر بہت زیادہ تھی۔ آپ جس ابدی اور مبارک پیغام قرآن و حدیث کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے،
وہ بھی رحمت اور شفقت پر مبنی ہے۔ اس پیغام کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی راحت اور سکون ملتا ہے اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کی امید کی جاتی ہے۔ ابن عساکر جلحمہ بن عرفتہ سے روایت ہے کہ ایک بار اہل مکہ قحط میں مبتلا تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال سے کچھ اوپر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دادا عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کر رہے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ جب قحط کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تو حضرت ابو طالب مکہ کے بعض بزرگوں کے ایما پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند دیگر چھوٹے لڑکوں کو لے کر باہر نکلے تاکہ یہ معصوم بچے بارش کے لیے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے اور ایک التجا کرنے والے کی طرح اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، مگر جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، چاروں طرف سے بادل آنے لگے، مینا برسا اور خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، کیا آبادی اور کیا وادی، سب سرسبز و شاداب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتی تھیں۔ ایک روز وہ کسی اور کام میں مشغول تھیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ اپنے کام سے فارغ ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ وہ گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور تلاش کرتی کرتی بھیڑوں کے ریوڑ کے پاس جا پہنچی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ موجود تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ ایسی شدید گرمی میں اور عین دوپہر کے وقت اپنے بھائی کو یہاں لے کر کیوں آئی ہو؟ اس پر شیمہ نے جواب دیا، اماں جان، میرے بھائی نے گرمی بالکل محسوس نہیں کی، بادل ان پر سایہ کرتا رہا ہے، جب یہ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا اور جب چلتے تو بادل بھی چلتا، یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ پر آ پہنچے۔ سبحان اللہ۔